سبحان اللہ، کیا بات ہے. اچھا، اب میں عرض کر رہا ہوں کہ معیار محبت کیا ہونا چاہیے. معیار محبت کیا ہونا چاہیے. معیار محبت یہ میں نے کب جب واقعہ پڑھا نا تو زندگی میں اتنی کیفیت آ رہی ہوئی. جب یہ اتنا واقعہ پڑھ کر مجھ پر کیفیت آ رہی کہ یار کیسے کیسے اصحاب تھے میرے نبی کے، کتنی محبت کیا کرتے تھے. عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ جن لوگ کبھی اللہ کے پیارے نبی کے صحابی تھے اور بڑے جنگجو تھے، پھر نبی پر جان قربان کرنے والے تھے. جب میرے آقا نے شام کی طرف قافلہ روانہ کیا نا، ملک شام کی طرف، اللہ اکبر، تو صحابہ اکرام کی ایک عظیم ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی. میرے آقا جب واپس لوٹے تو صحابہ اکرام کی جماعت نے ایک دعا دی قافلے والوں کو کہ اللہ کریم آپ لوگوں کو سلامتی کے ساتھ واپس لے آئے. اس دعا کے ساتھ تو یار کوئی ایسی بات نہیں تھی، جو ایسی کوئی بات ہے، اچھی بات ہے، دعا دینی چاہیے. مگر جب عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا سننا صحابہ اکرام کی اجماع کے اندر، جب یہ بلند آواز ہوئی کہ اللہ کریم تم سب کو واپس سلامتی کے ساتھ لے آئے، عبداللہ بن رواح دوڑتے ہوئے اس لشکر کو توڑتے ہوئے واپس آئے اس صحابہ کی جماعت کی طرف. یہ بات سننے والی ہے یار. یہ ایسے محبت کرتے ہیں میرے نبی کے دیوانے. نا محبت کیسی ہونی چاہیے، کیسی محبت ہونی چاہیے. ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں یار. ہماری بھی سیرت دیکھو، سنت دیکھو، ہمارا بھی چلنا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، ہمارا بھی میرے زندگی دیکھو. ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں. ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اور کیسے جانا چاہیے. یہ عبداللہ بن رواح کی اس حکایت سے آپ سبق لے لیں کیسے اس دنیا سے جانا چاہیے اور عاشق نبی کیسے ہونا چاہیے. کس موڑ پر کیسا ہونا چاہیے. اس وقت دیکھیں جنگی حالات ہیں. آج جان کے طلبگار نہیں ہے، آج عمل کے طلبگار. وہ عمل بھی کرتے تھے، جان بھی پیش کرتے تھے. تو عبداللہ بن رواح دوڑتے ہوئے واپس آئے. کیا کہا؟ فرمایا تم یہ دعا دیتے ہو کہ عبداللہ بن رواح سلامتی کے ساتھ واپس آ جائے. تم یہ دعا دیتے ہو، یہ دعا کرتے ہو، مگر میرے رب سے کیا دعا ہے وہ سن لیں. 3 اشعار آپ نے پڑھے عربی کے اندر. ان کا خلاصہ یہ تھا کہ پہلے تو کہا اللہم اغفر لی، اے اللہ تو میری بخشش فرما دے. اب عشق دیکھیں کیسے ٹپکتا ہے میرے نبی کا. پہلے کہا اللہم اغفر لی، اللہ میری بخشش فرما دے. اور دوسرا کہا کہ عبداللہ بن رواح کو کل ایسی ضرب لگے، ایسی ضرب لگے، ایسی تلوار لگے کہ عبداللہ بن رواح کا خون کے اندر جھاگ پیدا ہو جائے. مطلب کیا ہے کہ ایسی ضرب لگے عبداللہ بن رواح کو، ایسی ضرب لگے کہ خون اتنی تیزی کے ساتھ نکلے کہ تیزی کی وجہ سے جب نکلے جسم سے خون تو وہ جھاگ بن جائے. آسان نہ ہو اس کے اندر. اتنی تیزی کے ساتھ عبداللہ بن رواح کا خون عبداللہ بن رواح کے جسم سے نکلے کہ جھاگ بن جائے، جھاگ بن جائے. کوئی آسان نہ ہو اس کے اندر. فرمایا پھر قبیلہ بنی ریحان کا تیر لگے عبداللہ بن رواح کے جسم میں، جو عبداللہ بن رواح کے کلیجے اور آنتڑیوں کو چیرتا ہوا چلا جائے. یار وہ کیا جذبات ہوں گے. میرے نبی کی محبت کس قدر ان کے جسموں کے اندر، ان کے خون کے اندر پیوست تھی. فرمایا کہ ایسا تیر لگے کہ عبداللہ بن رواح کا کلیجہ اور آنتڑیوں کو چیرتا ہوا وہ چلا جائے. اور پھر آخر میں جو بات کی، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہاں میری قبر بن جائے. پھر کچھ لوگ آئیں گزرتے ہوئے راہ میں، وہ کھڑے ہو کر کہیں کہ نبی کے عشاق اس طرح ہوتے ہیں. نبی کے عشاق اس طرح ہوتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ نبی کے عشاق گزرتا ہوا قافلہ جب جائیں پھر رک کر کہے کہ ایسے ہوتے ہیں نبی کے عشاق. میرے بھائیو، یہ چھوٹا سا ایک درس میرا قبول کر لو. اپنی زندگی کو جو گزر گیا بھول جائے. میرے حضور میرے نبی کے اپنی زندگی کو پیش کرو، اپنی صورت کو، سیرت کو، میرے نبی کی سنتوں پر اپنا لو. لوگ کہیں مرنے کے بعد کہ نبی کے غلام اس طرح ہوتے ہیں. لوگ کہیں
تمہاری شکل دیکھ کر کہیں، تمہاری زندگی کے ہر پہلو میں کہیں، جنازہ جا رہا ہو کہ نبی کے غلام اس طرح ہوتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن رواحہ کا پیغام تھا جو میں نے آپ کو سنایا۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرما لے۔